مساوات، انصاف، آزادی اور قومی یکجہتی۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اسلام کا لفظی معنی امن ہے اور یہ سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے درمیان محبت، رواداری اور خیر سگالی کو فروغ دینے والا دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو اگر ایک طرف بندوں کا رشتہ معبود حقیقی سے استوار کرتا ہے تو دوسری طرف انسانوں کے درمیان محبت و اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرتا ہے۔ یہ اسلام بنی نوع انسان میں مساوات کا صرف قائل ہی نہیں بلکہ اس کا علمبردار بھی ہے۔ یہ عزت و شرف کو انسان کا فطری حق تصور کرتا ہے اور کسی کی عزت و شرف کو تار تار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی ان کی جان و مال سے کھلواڑ کو سند قبولیت عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ پوری دنیا کو گوشے گزار کرتا ہے کہ زور و زبردستی اور جبر و کراہ کے ساتھ کسی پر مذہب کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کو مکمل اختیار اور پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے جس عقیدے اور مذہب کو پسند کرے اسے گلے لگا لے، گرچہ توحید ہی اصل ہے اور اسلام ہی حقیقی دین ہے، مگر اس کے باوجود وہ جبر و اکراہ نہیں چاہتا ہے۔ ارشاد باری ہے، زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اسلام ایک عالمی دین ہے، اس کی بنیاد توحید اور احترام انسانیت پر ہے۔ یہ انسانیت کی بنیاد پر دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی حسن و سلوک کا پابند ہے۔ یہ وہ دین ہے جو بحیثیت انسان ہر ایک کو محترم سمجھتا اور انسانیت کے اعلیٰ قدروں کا ہر حال میں تحفظ کرتا ہے۔ اسلام ظلم، دہشت گردی اور فتنہ و فساد کا سخت مخالف ہے، چاہے غیر انسانی سرگرمیوں میں مسلمان ملوث ہوں یا دوسرے مذاہب نے دہشت گردی اور انسانی جان کو ہلاک کرنے والوں کے لیے عبرت ناک قانون بنایا ہے جس کی نظیر کسی بھی دنیاوی قانون میں ملنی مشکل ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پرامن شہری امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور شیطان صفت انسانوں کو ان کی ناپاک سرگرمیوں سے روکا جا سکے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہود و نصارہ کے ساتھ انسانی اخوت کی بنیاد پر میثاق مدینہ کا معاہدہ تیار کرایا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر مواخات کی زندگی گزاریں گے۔ پھر بعد کے عہد میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا، جہاں کہیں مسلمان زیر اقتدار رہے وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتے رہے۔ مصر و شام اور ایران و عراق میں یہودی اور عیسائی طبقے پوری آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد اور ان کی حکومت ہے، یہاں بھی عیسائی بڑی آزادی کے ساتھ رہتے بستے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد اقتدار میں غیر مسلموں کی جان و مال و آبرو، مذہب کے عبادت خانے اور عیسائیوں کے گرجوں کو تحفظ حاصل تھا اور سب لوگ شیر و شکر بن کر زندگی گزارتے رہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور اس سرزمین پر ہماری تاریخ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس ملک سے ہماری محبت فطری ہے، اس لیے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا اور بڑھتا ہے، اسے اس شہر اور ملک سے طبعی محبت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ وطن واپس آتا ہے تو خوشی سے اس کے دل جھوم جاتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس جذبہ محبت کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ وہ ذمہ دار شہری بن کر زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وطن دوستی کے آداب سکھلاتا ہے، سرحد کی حفاظت اور ملک کے باشندوں کے ساتھ ہمدردی اور حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینے کو ترجیح دیتا ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स सरहद की हिफाजत की खातिर अपनी जान गंवा बैठा वो शहीद है। हमारा ये मुल्क और उसकी तारीख गवाह है कि अंग्रेजों के शातिराना पंजों और खूनी इरादों और संगीन मंसूबों से वतन की हिफाजत की खातिर जाबाजों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी राहत व सुकून बर्बाद कर दी, फिर आजादी नसीब हुआ। हमारे बुजुर्गों ने अपने वतन में रहने का फैसला किया और कहा, हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। तक़सीम हिंद के मौके पर एक खानदान जो पाकिस्तान हिजरत करने जा रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रोकते हुए कहा था कि तुम इस मुल्क को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ से जाने से कबल तुमने इस बात का इत्मीनान हासिल कर लिया है कि तुम्हारे बाद यहाँ की बेशुमार मस्जिदों, लातादाद मदरसों का क्या होगा। हमारे इस्लाफ ने यहाँ जो सरमाया छोड़ा, जो दीनी व इल्मी वर्सा हमारे हवाले किया, तो इसको किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है। आजादी से पहले और बाद में भी हमारा मुल्क अंग्रेजी कानून की पैरवी करता रहा और उसी अंग्रेजी कानून के तहत तमाम तर निजाम चल रहा था। उनसे हमने मुल्क की आजादी की जंग लड़ी थी। फिर एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई जिसके सरबराह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने तवील गुफ्तो शनेद और बहसो मुबाहिसा के बाद भारत का आईन मुरतब किया और उसे पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया। 26 नवंबर 1949 को यह दस्तूर पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और 26 जनवरी 1950 को तमाम शहरियों ने उसे अपने ऊपर नाफिज किया। मुल्क का पूरा ढांचा उसी दस्तूर पर खड़ा है। अगर दस्तूर की पामाली हुई तो मुल्क के लिए ये चीज मुहलिक साबित होगी, इसलिए उसकी हिफाजत जरूरी है। इंसाफ, आजादी, मसावात, उखुवत और कौमी एकजहती के फरोग में हमारा आईन और उसकी तमहीद बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि आईन हिंद की तमहीद में मजहबी आजादी, इजहार राय की आजादी, अपनी पसंद व नापसंद की आजादी को बड़ी अहमियत दी गई है। ये पुरअमन बकाए बाहम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए उलमा, खुतबा और कायदीन को चाहिए कि वो अपनी तकरीर व तहरीर में आईन हिंद की तमहीद को बतौर खास पेश नजर तमहीद में है। हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी, आज़ादी, अफकार, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाएतबार हैसियत और उन सब में उखुवत को तरक्की दें जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़न हो। अपनी आईन साज असेंबली में 26 नवंबर 1949 को यह आईन जरिए हाजा अख्तियार करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। निज़ाम हुकूमत अफराद और हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए लाजिम है कि वो दस्तूर के उन बुनियादी अनासिर की हिफाजत करें और जहाँ कहीं भी उन बुनियादी चीजों की मुखालफत हो रही हो उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं और दस्तूर की बालादस्ती को हर हाल में यकीनी बनाएं। 26 नवंबर को हुकूमत हिंद यौम दस्तूर मनाती है। हमें भी चाहिए कि इस मौके पर छोटे बड़े प्रोग्राम करें और भारत के दस्तूर से आम लोगों को वाकिफ कराएं। नीज दस्तूर में दिए गए हर शहरी के हुकूक से भी उन्हें बाखबर करें ताकि वो अपने हक की लड़ाई दस्तूर के दायरे में रहकर लड़ सकें। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ के हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं। ये ऐसा मुल्क है जिसमें हर मजहब के मानने वालों को अपने अकीदे, अफकार व नजरियात और तरीके इबादत के मुताबिक अमल करने का मुकम्मल अख्तियार है। उसी तरह उन्हें यह हक हासिल है कि वो अपने अकीदे की तबलीग व इशाअत करें। ये हक और आज़ादी, अफकार व नजरियात दस्तूर हिंद के बुनियादी हुकूक में शुमार किए गए हैं, इसलिए उसके खिलाफ किसी तरह की कानून साजी जायज नहीं है।
آج ضرورت ہے کہ اس ملک کے تمام فلاحی ادارے، تنظیمیں، علماء و ائمہ، میڈیا سے وابستہ افراد آگے آئیں اور آئین ہند کو سامنے رکھ کر سنجیدگی سے غور کریں کہ ملک عزیز سے غربت کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، تعلیم و تربیت کا میدان کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں احترام، باہمی محبت کا جذبہ کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے، انصاف و مساوات و برابری کیسے قائم ہوں گے۔ اگر وطن کے افراد آگے آئیں گے تو نفرت و عداوت اور فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہوگا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو قوموں کی قیادت و سیادت کا بیڑا اٹھائے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور اپنے دعوتی امور میں سماجی، رفاہی اعمال، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام کی کوشش اور ملی و انسانی درد کو شامل کریں۔ اپنے سینے میں واقع ہمدردی سے محبت کا چراغ جلائیں، نیز اپنے اندر انسانیت کی خدمت کی ایسی تڑپ پیدا کریں جس سے سماج کا ہر فرد ہمیں اپنا مونس و غم خوار سمجھے۔ یہی وہ امور ہیں جو قومی یکجہتی کی بنیاد ہیں، اس لیے ان مشترکہ بنیادی امور کی پوری طرح خبرگیری کرتے رہنی چاہیے۔ یہ سارے امور ہندوستانی دستور کا حصہ ہیں۔ یہ دستور انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کی بنیادی خصوصیت باقی رکھتے ہوئے ترمیم بھی ہوتی رہے گی۔ مگر اس ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ملک اور دستور کی اس خصوصیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہاں مختلف تہذیب و کلچر نہ رہے اور یہاں کے شہری جو مختلف مذہب، تہذیب اور ذات و برادری کے ہیں اور ایک ساتھ شیر و شکر بن کر رہتے ہیں، وہ اپنی انفرادیت اور تہذیب و مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب و تہذیب کو اختیار کر لیں۔ اس لیے وہ دستور ہند میں دیے گئے حقوق و اختیارات کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی آزادی، مساوات و برابری اور انصاف و بھائی چارہ پر حملہ کرتے ہیں، حقوق کو غصب کرنے کی منصوبہ بندی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ موب لنچنگ، نفرت و عداوت، زہر افشانی، لا اینڈ آرڈر کی پامالی سب اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین ہند کی حفاظت کی جائے اور اس کے مطابق عمل کے لیے تمام طبقات کو ساتھ لے کر آواز اٹھائی جائے۔ اس بارے میں ایک لمحے کی غفلت خطرناک ہوگی اور ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون مساوات، انصاف، آزادی اور قومی یکجہتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔